کوٹ قاضی گاؤں میں دائی شریفہ کی گود میں 5 منٹ بیٹھنے سے لڑکی لڑکے میں کیسے بدل جاتی ہے، جان کر آپ کی بھی روح لرز جائے۔ کوٹ قاضی گاؤں کا سچا واقعہ۔ میرا نام امیہ اکرام ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میرے والد نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی، جبکہ میری ماں ایک دائی تھی۔ وہ پورے گاؤں کی عورتوں کے بچے جنم دیتی تھی اور بدلے میں کبھی کسی کے گھر سے آٹا مل جاتا، کسی کے گھر سے چاول تو کسی سے پیسے۔ یوں ماں باپ دونوں مل کر کما رہے تھے اور اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے اور گاؤں کے ہی گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ہمارے حالات شاید ساری زندگی ایسے ہی رہتے اگر جو ابا کو ان کے دادا کی طرف سے زمینوں کا حصہ نہ مل جاتا۔ دادا کی طرف سے اچھی خاصی زمین ہمیں مل گئی تھی۔ ابا اور بھائی کا ارادہ تھا اس پر کاشتکاری کریں اور فصل اگائیں، مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ اس زمین کو بیچ کر شہر میں جا کر کوئی کاروبار کیا جائے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ اماں کو بڑا شوق تھا کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بنے۔ کہتی تھی میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے بس یہ دائی والا ہنر ہی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں بھی دائی بنے۔ اماں کی پرزور خواہش پر ہم لوگ سب کچھ بیچ باچ کر شہر آ گئے۔ یہاں ابا نے ایک بڑا جنرل اسٹور کھول لیا تھا اور بھائی اسکول سے آنے کے بعد ان کے ساتھ اسٹور پر بیٹھ جاتے۔ خدا نے ہمارے کام میں برکت ڈال دی تھی۔ ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ مجھے پولیس میں جانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ باقی 2 بہنوں میں سے اماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن جائے۔ اسی لیے میں نے اپنا پورا دھیان پولیس کی نوکری حاصل کرنے کی طرف لگایا ہوا تھا۔ اس لیے روز صبح میں اور اماں سیر کرنے چلی جاتی تھی۔ اماں وہاں ایک جگہ بیٹھ جاتی اور میں دوڑ لگانے کی پریکٹس کرتی رہتی۔ ایک دن ہم لوگ ابھی پارک پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک جگہ عورتوں کا رش دیکھا۔ ہم آگے گئے تو معلوم ہوا کہ ایک حاملہ عورت اپنی ساس کے ساتھ سیر کے لیے آئی ہوئی تھی کہ ایک دم اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ درد سے چلانے لگی۔ شاید اس کے بچے کی ولادت کا وقت آ گیا تھا۔ اماں ایک تجربے کار دائی تھی۔ اماں نے فوراً بھاپ لیا کہ اس لڑکی کو ہسپتال لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ اماں نے اسی وقت مجھے گھر کی طرف دوڑایا کہ جا میرا بکسا اٹھا کر لا۔ ہمارا گھر پاس ہی تھا۔ میں 5 منٹوں میں اماں کا بکسا اٹھا کر لے آئی۔ اماں نے 1-2 عورتوں سے چادر لے کر پردہ کیا اور اس لڑکی کی ڈیلیوری کرنے لگی۔ اس کی ساس بیچاری بہت ہی بدحواس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کو کیسے تسلی دوں، مگر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتی رہی اور کہتی رہی فکر نہ کریں، میری اماں گاؤں کی مشہور دائی ہے اور دیکھنا ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کا پوتا ہوگا۔ سب عورتیں وہیں بیٹھی رہیں اور کچھ دیر بعد اماں نے اس عورت کو اس کا پوتا گود میں دیا تو اس نے اماں کو گلے لگا لیا۔ کہنے لگی مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری بہو کی نارمل ڈیلیوری ہو پائے گی۔ ڈاکٹر نے تو آپریشن کا کہا تھا اور ہم لوگ دوسرے شہر سے یہاں بڑے ڈاکٹر کے پاس ڈیلیوری کروانے آئے تھے۔ اس عورت نے ہم سے ہمارا ایڈریس لیا اور اپنے ڈرائیور کو بلا کر اپنی بہو اور پوتے سمیت وہاں سے چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ اس کے ساتھ کافی مٹھائیاں اور پھل وغیرہ تھے۔ وہ اماں کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی اور ساتھ ہی میرا رشتہ بھی اپنے بیٹے کے لیے لے کر۔ اس کا بیٹا پولیس آفیسر تھا اور یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں بھی پولیس میں آسانی سے بھرتی ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں کو اشارہ کیا کہ ہاں کر دو۔ اماں نے کچھ دن سوچنے کے لیے مانگے اور پھر ہاں کر دی۔ میری شادی ایک پولیس انسپیکٹر سے ہو گئی تھی اور میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ میری ماں کا بڑا ارادہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر بنائے، مگر میں بھی کیا کرتی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے دوسرے شہر آ کر کچھ ہی عرصے میں پولیس کی فیلڈ جوائن کر لی۔ یہاں میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ میری بہنیں ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ ڈاکٹر بنانا کون سا آسان کام ہے۔ اماں نے اپنا شہر میں لیا ہوا گھر بیچ دیا اور خود کرائے پر آ گئی تاکہ بیٹیاں ڈاکٹر بن سکیں۔ میرے بھائیوں اور باپ نے بہت اعتراض کیا تھا، مگر اماں کے سر پر جانے کون سا بھوت سوار تھا کہ کسی کی بھی کوئی بات نہ سنی اور انتہائی مہنگے کالج میں دونوں کو داخل کروا دیا۔ میں نے بھی اماں کو بہت منع کیا کہ اپنی حیثیت سے زیادہ چادر مت پھیلاؤ، مگر میں فون پر ہی سمجھا سکتی تھی۔ اماں نہ مانی تو میں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں کبھی کبھار اماں سے جا کر مل لیتی۔ پہلے نوکری اور پھر لگاتار 2 بیٹیوں کی وجہ سے گھر سے نکلنا بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی اور نوکری کے حوالے سے بہت خوش تھی، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس کچھ خاص خوش نہیں ہے مجھ سے۔ اسے
पोते की बहुत आरज़ू थी, मगर मेरी दोनों बेटियां ही थीं। मेरे शौहर को तो कोई मसला नहीं था, मगर सास जाने क्यों अब मेरे पीछे पड़ गई थी कि अब की बार मुझे पोता चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं भी ज़हनी अजियत से दो चार होने लगी थी। मेरी मुलाजमा एक दिन मुझे कहने लगी, बाजी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी सास की वजह से बहुत परेशान हैं, मगर मेरे पास एक हल है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा हल है तुम्हारे पास? कहने लगी, बाजी, कोट काजी गांव में एक दाई है, उसकी गोद में अगर हामला औरत 5 मिनट बैठ जाए तो उसके दिल की मुराद पूरी हो जाती है, उसके यहाँ बेटा पैदा हो जाता है। मैं उसकी बात सुनकर नहीं, कोट काजी गांव का नाम सुनकर चौंकी थी। ये तो मेरे गांव का नाम था। वहाँ ऐसी कौन सी दाई आ गई जो बेटे बांटने लगी थी? मैंने अपनी मुलाजमा की बात को इतना सीरियस ना लिया और कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि वहाँ तो अब कोई दाई नहीं रहती। कोई 3 साल पहले मेरा गांव जाना हुआ था, मगर तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ किसी दाई का जिक्र नहीं सुना था, बल्कि गांव की औरतें अब शहर में अस्पताल का रुख करती थी, वहीं से अपना चेकअप करवाती थी और डिलीवरी भी अस्पताल से ही करवाती थी। मैंने मुलाजमा को कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कोट काजी गांव में नहीं हो सकता, किसी और गांव का वाकया होगा। मुलाजमा कहने लगी, बाजी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी बहन को भी उसका शौहर रोज बेटियों के ताने देता था। उसकी 4 बेटियां थीं और उसके शौहर ने कहा था कि अब अगर तुमने बेटा ना जना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। डॉक्टरों ने तो अल्ट्रासाउंड करके साफ बता दिया था कि इस बार भी बेटी है, मगर फिर किसी ने उस दाई के बारे में बताया। मैं अपनी बहन के साथ उस गांव में गई। वहाँ एक दाई थी, बड़ी ही कोई नेक दाई थी। मेरी बहन को कहने लगी कि मेरी झोली में बैठ जाओ, तुम्हारे पेट में मौजूद लड़की लड़के में तब्दील हो जाएगी। मेरी बहन उस दाई की गोद में 5 मिनट बैठी और वाकई ऐसा ही हुआ। जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये सारी बातें मेरी सास भी सुन रही थी। कहने लगी, हम भी वहाँ जाएंगे, तुम इस बार हामला हो जाओ तो हम जरूर वहाँ जाएंगे। मुझे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पोता चाहिए। मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैंने अपनी मुलाजमा को गुस्से से देखा कि इतनी ऊंची आवाज में बताने की क्या जरूरत थी। मेरी सास ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखती थी, मगर मैं एक पुलिस वाली थी, इसलिए जब तक मैं अपनी आंखों से सब देख ना लेती मुझे यकीन न आता। इसलिए मैंने सास की तसल्ली की खातिर कह दिया कि ठीक है, इस बार हमल ठहरा तो जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। मैंने रात को अपने शौहर से सारी बात की तो वो कहने लगा, मुझे भी ऐसी पीरी फकीरी की बातों पर यकीन नहीं, मगर होने को दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नामुमकिन लगता है। तुम अम्मा की ख्वाहिश पे वैसा ही कर लेना जैसा वो चाहेंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। कोई और गांव होता तो शायद ये बात मेरे जहन से निकल जाती, मगर मुलाजमा ने मेरे गांव का नाम लिया था और मेरा चौंक जाना बनता था। मैंने अगले ही दिन अम्मा को फोन किया और पूछा कि अम्मा, मैंने सुना है हमारे गांव में कोई नई दाई आई है, क्या ये सच है? अम्मा कहने लगी, बेटा, तुझे तो मालूम है कि अब गांव जाना बहुत कम हो गया है। मैं किसी से पता करवा कर तुझे बताऊंगी। 2 दिनों बाद अम्मा का फोन आया। कहने लगी, मैंने पता करवाया है, मगर वहाँ तो कोई दाई नहीं है, सभी औरतें अब शहर में जाती हैं। मैंने सुनकर सुकून का सांस लिया कि शुक्र है ये वाकया मेरे गांव का नहीं है। मेरी सास इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैंने उससे बता दिया कि मैंने मालूम करवाया है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। कुछ ही अरसा सुकून से गुजरा था कि मेरी पुरसुकून सी जिंदगी में फिर से हलचल मच गई। मेरी मुलाजमा एक दिन आई तो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, बाजी, मेरी सास ने कहा है कि इस बार अगर उसे पोता ना मिला तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देगी। मैंने मजाक करते हुए कहा, लो, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कोर्ट काजी वाली दाई है ना, तुम भी उसकी गोद में जाकर 5 मिनट बैठ जाना और सारा मसला हल। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ ऐसी कोई दाई नहीं है। पता नहीं उसने मेरी बात को मजाक में लिया या संजीदगी से, मगर अगले दिन वो काम पर न आई। उसने अपनी जगह किसी और को काम पर भेज दिया था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो कोट काजी गांव की तरफ जा चुकी है। मैंने सोचा, अच्छा है, उसे चक्कर पड़े, फिर समझ आएगा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। इतना दूर जाकर अब ख्वार होकर वापस आएगी तो उसे समझ आएगी कि ऐसे ही किसी की बात पर यकीन नहीं कर लेते। जब वो 1 हफ्ते बाद वापस आई तो बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी, बाजी, मैं उसी गांव में गई थी। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? वो दाई मिली क्या? मुझे उम्मीद थी कि वो मायूसी से इनकार में सर हिलाएगी, मगर मेरे तो होश उड़ गए जब उसने बड़े मजे से कहा, बाजी, वो दाई भी मिली
اور میں اس کی گود میں بھی 5 منٹ بیٹھ کر آئی ہوں۔ اب مجھے پکا یقین ہے کہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے بے یقینی سے یہ سنا اور پھر کچھ سوچ کر کہا، کیا پتا پہلے بھی تمہارے گھر بیٹا ہی پیدا ہونا ہو۔ وہ کہنے لگی، باجی یہ دیکھیں، ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور مجھے یقین تھا کہ آپ ہرگز یہ بات نہیں مانیں گی کہ میں کورٹ قاضی میں گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے فون میں گاؤں کی کچھ تصاویر بھی بنائی ہیں۔ اس نے اپنا ٹوٹی اسکرین والا فون میرے سامنے کیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ واقعی میرا ہی گاؤں تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہا، اگر گاؤں گئی ہی تھی تو اس دائی کی بھی تصویر بھی بنا لاتی، میں بھی دیکھ لیتی۔ وہ کہنے لگی، باجی میں نے تو کہا تھا اس دائی سے فوٹو کا کہ میں جا کر اپنی مالکن کو دکھاؤں گی، مگر اس نے منع کر دیا کہ میں تصاویر نہیں بناتی۔ ملازمہ کو بھیج کر میں نے اماں سے کہا، اماں تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہاں کوئی دائی نہیں ہے؟ اماں مجھے کہنے لگی، میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے تجھ سے؟ مجھے جو پتا چلا وہ میں نے تجھے بتا دیا۔ ایک جاننے والی سے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہاں کوئی دائی اب ہے ہی نہیں، تو میں نے تجھے وہی بتایا۔ میں نے کہا، اماں تمہیں وہاں خود جانا چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، وہ بھی نہ ہوا تم سے۔ اماں غصے سے کہنے لگی، میں پولیس والی نہیں ہوں تیری طرح جو جا کر تفتیش کرتی رہوں، خود آ جاتی اور جا کر پوچھ لیتی۔ تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مجھے جوڑوں کا مسئلہ ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، پھر بھی کہہ رہی ہو کہ مجھے خود جانا چاہیے تھا۔ اماں نے مجھے ٹھیک ٹھاک سنا کر فون بند کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے ماں سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کہ خیر ہے، میں ماں کو بعد میں سوری کہہ دوں گی۔ اسی دائی والے معاملے نے میرا چین اور سکون حرام کر دیا۔ ساس میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ اب مجھے بس اس دائی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بس ملازمہ کے بچے کا انتظار تھا۔ جب الٹرا ساؤنڈ میں آ گیا تھا کہ اس کے ہاں تو بیٹی ہے، پھر بھلا وہ دائی کی گود میں 5 منٹ کیا 10 منٹ بھی بیٹھ جاتی، اس کے ہاں لڑکی ہی پیدا ہوتی۔ مگر ہسپتال میں جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہماری ملازمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری ساس کو پتا چلا تو کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس دائی کی گود برکت والی ہوگی، ہم بھی وہاں ضرور جائیں گے۔ میرے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میری ساس نے میرا اور اپنا سامان باندھا اور رخت سفر باندھ لیا۔ پہلے میں اماں کے ہاں اپنے میکے آئی تھی، میں شاید 3 سال بعد یہاں آ رہی تھی۔ اس دوران گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ میں نے سنا تو تھا، مگر اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی بہت ہی زیادہ خوشحالی آ گئی تھی۔ نیا گھر اور نیا فرنیچر اور ہر چیز بہت ہی اعلیٰ معیار کی تھی۔ میری ساس بھی بہت متاثر ہوئی۔ میری ماں کہنے لگی کہ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں ڈاکٹر بن گئی ہیں اور بیٹیوں نے اپنے اپنے اسٹور کھول لیے ہیں۔ حالات تو بدلنے تھے نا۔ میری ماں کو میرے آنے کا مقصد معلوم تھا، اس لیے کہنے لگی کہ 2-4 دن پہلے آرام کر لو، پھر چلی جانا اپنی ساس کے ساتھ کورٹ قاضی۔ میرے تو جوڑوں میں درد ہے، گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا میں سفر نہیں کر سکتی۔ 1-2 دن آرام کرنے کے بعد میں اپنی ساس کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ میری ساس بہت خوش ہو رہی تھی کہ اب تو اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ ہم 2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد گاؤں پہنچے۔ سنا تھا کہ گاؤں کے شروع میں ہی ایک جھونپڑی ہے، وہاں وہ بیٹھتی ہے۔ ہم اندر گئے تو ایک عورت نے سر پر ہرے رنگ کا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے وہ دیکھنے سے کہیں سے بھی دائی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے اندر کی پولیس والی جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے جا کر کہا، میں بیٹے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بی بی جا کر کسی بھی ہسپتال سے الٹرا ساؤنڈ کروا کر لا۔ اگر تو اس رپورٹ میں لڑکی ہوئی تو چلی آنا، ورنہ اگر لڑکا ہوا تو گھر کو آنا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو کہ تمہارا لڑکا ہو اور تم ہماری گود میں بیٹھو تو سارا عمل الٹا پڑ جائے اور تمہارا لڑکا لڑکی میں بدل جائے۔ اس لیے جاؤ پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا لو۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے میری ساس تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، دیکھو کتنی اچھی دائی ہے، پیسے بھی نہیں لیے اور الٹرا ساؤنڈ کا کتنا اچھا مشورہ دیا ہے۔ میں نے بھی سوچا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کروا لینی چاہیے۔ میں نے گھر جا کر امی اور بہنوں کو ساری بات بتائی تو بہن کہنے لگی، ارے باجی تم کل اپنی ساس کے ساتھ میرے کلینک آ جانا، میں تمہاری الٹرا ساؤنڈ کر دوں گی۔ اگلے دن جب ٹیسٹ ہوا اور اس کی رپورٹ آئی تو میری بہن نے اداسی سے بتایا، تمہارے ہاں پھر سے لڑکی ہے۔ خبر سن کر میری ساس کا موڈ خراب ہوا، مگر پھر کہنے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ دائی ہے نا، ہم آج ہی دوبارہ اس کے پاس جائیں گے۔ بہن کے کلینک سے نکل کر ہم سیدھا گاؤں اس دائی کے پاس آ گئے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ میں اس دائی کی گود میں بیٹھی اور 5 منٹ بعد اٹھ گئی۔ اس دائی نے پیسے نہیں لیے، مگر میری ساس نے زبردستی کافی سارے نوٹ اس کی جھولی میں رکھ دیے۔ میرا ارادہ ابھی 1 دن اور رہنے کا تھا،
मगर सास ने जल्दी मचाई हुई थी। मैं रात को अम्मा को बताने उसके कमरे में गई तो कमरे से अम्मा की परेशान आवाज़ सुनाई दी कि फिक्र नहीं करो तुम दोनों, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कमरे में जाकर पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात है? अम्मा मुझे यूं अचानक देखकर घबरा गई, फिर गहरी सांस भरकर कहने लगी, तुम्हारी सास के बारे में तुम्हारी बहनें परेशान हो रही थी कि सुबह उसका रवैया तुमसे ठीक नहीं था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि अब जब तुम्हें बेटा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें बताकर कि मैं सुबह जा रही हूँ अपने कमरे में आ गई। सारी रात मैं सोचती रही कि मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में तो लिखा है कि मैं लड़की को जन्म दूंगी, मगर क्या उस दाई की गोद में बैठने से वाकई मेरे घर बेटा पैदा हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता था? बच्चे की जिन्स कैसे तब्दील हो सकती थी? कुछ तो ऐसा था जो फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो नजरों से ओझल था। खैर, मैंने सोचा अब सच और झूठ का तभी पता चलेगा जब मेरी डिलीवरी होगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुबह हमारी रवानगी थी। जाने से पहले सोचा अपनी दोस्त से मिलती हुई जाऊं। वो इस शहर की रहने वाली थी। पुलिस की ट्रेनिंग हम दोनों ने इकट्ठे पास की थी और फिर वो अपने शहर यहाँ आ गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मैं जब उससे मिलने गई तो वो एक केस को स्टडी कर रही थी। मेरे पूछने पर बताने लगी कि कोट काजी गांव से अजीबोगरीब वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। सुनकर यकीन नहीं आता मगर मानना पड़ता है। कुछ पढ़े लिखे अफराद इस दाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर गए हैं कि वो फ्रॉड करती है, मगर कैसे ये किसी को नहीं पता और हमें भी बावजूद कोशिश के कोई सबूत नहीं मिल पाया। मैंने अपनी कई साथियों को भेजा कि देखो कौन है वो, मगर उस दाई ने हमेशा घूंघट ओढ़ा होता है और शक्ल तो दूर की बात, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। गांव की औरतों से पूछा मगर किसी को कुछ मालूम नहीं। मेरी टीम भी 2 बार नाकाम होकर आई है। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। मतलब वो भी मेरी तरह ही सोच रही थी, उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक बात मेरे दिमाग में उलझन का बाइस बन रही थी, वो ये थी कि मैं जब उस दाई से मिली तो उसका चेहरा खुला हुआ था, उसने घूंघट तो नहीं लिया था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया, वो असली दाई थी भी या दाई के भेस में कोई और औरत मुझे बेवकूफ़ बना गई थी। मैंने अपनी दोस्त से इस केस की फाइल ली और ज़रूरी तफसीलात देखने लगी, क्योंकि मुझे भी बेवकूफ़ बनाया गया था और अब जब तक मैं सच ना जान लेती मुझे चैन नहीं मिलना था। ये औरत जो कोई भी थी, उसकी असलियत जानने का वक्त आ गया था। लेकिन मसला ये था कि मैं वापस आ रही थी और ये मेरा इलाका भी नहीं था। मैंने अपनी दोस्त के साथ इस केस को खूब अच्छी तरह डिस्कस किया और उसे कहा कि जल्दी इस केस को हल करे, क्योंकि इस सब में मेरे गांव का नाम बदनाम हो रहा था और ये मुझे किसी तौर पर मंजूर नहीं था। मैं अपनी सास के साथ वापस अपने शहर आ गई। प्लानिंग के तहत मैंने 4 दिन बाद अपनी सास को कहा कि मुझे केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, आप बच्चियों का ध्यान रखिएगा। मैं अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस दाई वाले मामले को सुलझाना चाहती थी, इसलिए किसी को भी बगैर बताए चोरी छुपे अपने शहर आ गई। मैंने अपनी माँ और बहनों को भी नहीं बताया था कि मैं दोबारा आई हूँ। अगले दिन मैंने और मेरी दोस्त ने बुर्का पहना और अपना हुलिया बदल कर हम गाँव की तरफ रवाना हो गए। मेरी दोस्त मेरी सास बनी हुई थी। हमने नकाब किया था, इसलिए ये डर नहीं था कि कोई पहचान लेगा। जब हम अंदर गए तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जो औरत इस वक्त मुझे दाई बनकर मिली थी, वो इस वक्त असिस्टेंट बनी एक औरत को असली वाली दाई के पास भेज रही थी। उस घूंघट वाली दाई को देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मगर ध्यान से सुनने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी है। मैंने अपनी दोस्त को मशवरा दिया था कि इस दाई का पीछा करके मालूम करना होगा। मैं अपने शक की तस्दीक करना चाहती थी। उस दाई ने शाम के 4 बजे कमरा बंद किया और उसी वक्त एक गाड़ी उसे लेने आ गई। गाड़ी देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरी दोस्त कहने लगी, देखा मैंने कहा था ना कि ये दाई फ्रॉड करती है। इतनी शानदार गाड़ी एक आम आदमी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। मेरे हवास सुन हो चुके थे और मुझे अपनी तबीयत भी खराब होती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर से आए तो मेरी दोस्त जल्दी से मुझे अस्पताल ले आई। वहाँ अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, डॉक्टर मेरे बच्चे की जिन्स क्या है, लड़का है या लड़की? वो कहने लगी, लड़का है। मैं तो ये सुनकर मजीद उलझन का शिकार हो गई। पता नहीं अब पहले से लड़का था या वाकई गोद में बैठने से कोई करिश्मा हो गया था। डॉक्टर ने मेरे पूछने पर कहा, अगर तुम 1 महीना पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाती तो मैं यही कहती कि लड़का है, क्योंकि बच्चे की जिन्स इतने महीनों तक वाज़े हो चुकी होती है। मेरी दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं खुद इस केस को देख लूंगी। तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रेस्ट करो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैंने उसे कहा, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो,
تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے بھائی کو بلوا کر اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ بیچاری حیران پریشان ہوتی چلی گئی۔ اسے میرے عجیب و غریب رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ دائی کون ہے۔ وہ دائی جس کو آج گھونگھٹ میں ہم نے دیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ مجھے اس کی آواز سے شک تو ہو رہا تھا، مگر جب میں نے اس گاڑی کو دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے میرے سر پر آسمان پھٹ گیا ہو۔ وہ گاڑی میرے بھائی کی تھی، وہی اماں کو لینے آیا ہوا تھا۔ یہ سب جان کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، بلکہ میری بہنوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا کہ رپورٹس میں بیٹی ہے۔ جانے ان سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور اماں کے گھر کی طرف موڑ لی۔ اب سارے سوالوں کے جواب وہیں سے مل سکتے تھے کہ یہ سارا چکر کیا ہے اور کیوں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں گھر گئی تو سبھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ ان کو بالکل امید نہیں تھی کہ میں 2-4 دنوں بعد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میری بہن پریشان ہو کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، آپا کیا بات ہے، تم رات کے اس وقت، خیریت تو ہے؟ میں نے اپنی بہن کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، خیریت تو واقعی نہیں ہے۔ تم لوگ مجھے اب بتاؤ گے کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے؟ سب حقدق رہ گئے۔ وہ چیخ کر بولی، مجھے کیوں مارا آپی؟ میں نے اپنی ابھی والی رپورٹس اس کے آگے کی اور کہا، یہ ہے میری اصلی رپورٹس، تم نے جھوٹی رپورٹس بنائی تھی، کیوں؟ پھر میں اماں کی طرف مڑی اور کہا، اماں تم دائی کا بھیس بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہو، کیوں؟ اماں سمیت سب کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے کہا، مجھے سب سچ سچ سننا ہے، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کر کے سب بتا دوں گی۔ اماں چیختے ہوئے بولی، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تم تو شادی کر کے چلی گئی، تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کیسا کیسا وقت گزارا۔ بیٹیوں کو سب کچھ بیچ باچ کر ڈاکٹر بنا دیا، اس امید پر کہ بچیاں ڈاکٹر بن جائیں گی تو پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، ہمارے دن سنور جائیں گے۔ مگر ہوا کیا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی میری بیٹیوں کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی۔ میں نے سوچا تھا کہ لاکھوں کی تنخواہ ملے گی، مگر 25-30 ہزار سے زیادہ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ہمارے گھر کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ بس پھر سوچا کہ دولت سیدھے طریقے سے نہیں آ رہی تو ٹیڑھے طریقے سے ہی صحیح، اس لیے تیرے ابا کا اسٹور بیچا اور ان کو کلینک بنا دیا۔ میں نے اس دوران گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ میں ایسی دائی ہوں جس کی گود میں بیٹھنے سے لڑکی لڑکا بن جاتی ہے۔ اس طرح عورتوں کی قطاریں لگ جاتی۔ میں ان کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے اپنی بیٹیوں کے کلینک بھیج دیتی۔ جن کا پہلے سے ہی بیٹا ہوتا میں صرف انہیں ہی کہتی کہ میری گود میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میری بیٹی اس کو جھوٹ کہتی کہ تمہارے ہاں لڑکی ہے۔ وہ بیچاریاں پھر میرے پاس آتی، جن کی رپورٹس میں بیٹی لکھی ہوتی ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر میں ٹال دیتی۔ ہمارا یہ کام بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑا ہی منافع ہو رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں لاکھوں روپے ملے۔ میں سبھی آنے والی عورتوں کو ڈیلیوری کے لیے بھی اپنے ہی کلینک میں بھیجتی تھی۔ میں نے گھونگھٹ ڈال کر چہرہ چھپایا ہوتا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچان پائے گا۔ تمہارے ساتھ یہ ڈرامہ اس لیے کرنا پڑا تاکہ تمہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ تمہاری الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا ہی تھا، مگر جان بوجھ کر لڑکی کہا تاکہ تم بھی دائی کے پاس جاتی۔ میں نے اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا۔ مقصد یہی تھا کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہو تو تمہیں بھی یقین آ جاتا اور تم تفتیش کرنے نہ آتی یہاں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا صرف پیسوں کے لیے کیا۔ میں نے دکھ سے کہا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی، ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے فراڈ کیا ہے اور پولیس جلد آپ کو پکڑ لے گی۔ یہ میں تھی جس نے اپنی پولیس افسر دوست کو آپ کی سچائی نہیں بتائی۔ اماں میرے قدموں میں پڑ گئی، کسی کو کچھ نہ بتانا، میں اب سب کچھ ختم کر دوں گی، اب ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے۔ میری بہنیں بھی معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، معاف کرنے کی صرف ایک شرط ہے، جو پیسہ لوٹا ہے یتیم خانے میں جمع کرواؤ اور خود شروع سے نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اب دوبارہ کسی کے ساتھ فراڈ یا دھوکے کی کوشش کی تو میں خود سب کو گرفتار کروں گی۔ میرے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، سب کچھ یتیم خانے میں بھیج دیا۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گئی کہ اب وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ دوبارہ پہلے جیسی حرکت کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔